بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کے دور میں کون ایسا شخص ہے جو قرض میں نہیں ہے؟ بہت سے لوگ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں۔ قرض کو اتارنے کے لیے بھی درود شریف کام آتی ہے۔ درود پاک کب کب اور کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان و افروز واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ایک دوست نے ایک دوست سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد ایک ٹائم تھا واپس دینے کا، وہ پورا ہو گیا۔ اب پیسہ اس نے نہیں لوٹائے۔ بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دے، پر وہ واپس نہیں دیا۔ پھر وہ دوست یہ کیس لے کر عدالت پر چلا گیا اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دیتے ہی نہیں اور میری رقم نہیں لوٹا رہا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہے، تم نے اس کے پیسے لوٹا دیں ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ تو وہ شخص گھر گیا۔ اب اس نے کیا کی کہ وہ صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 27 دن ہو گئے۔ وہ درود پاک پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ پیسہ تو تھے نہیں۔ تیسرے دن عدالت پہ پیش ہونا تھا۔ 27 دن گزر گئے، 28 دن آ گئے۔ خواب میں اس کو کسی نے آواز دی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگلے دن بھی درود پاک پڑھتا رہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اور صبح اٹھا تو بہت خوشی سے اٹھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے ہو گئی۔ پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا تو پھر انہوں نے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا، تو میں کیسے مانوں کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ تو اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب تیسری رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں زیارت کی۔ پھر کرم فرمایا، علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں چلا تو جاتا، مگر انہوں نے مجھ سے کوئی پروف مانگتے تو میں کیا جواب دیتا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، اسے ایک کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے، وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اور اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن، اور اب دلیل بھی آ گئی ہے۔ پہنچ گیا صبح صبح علی بن عیسیٰ کے پاس، اس کے دربار لگا ہوا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ پیغام لائے۔ درباری نے آ کر پوچھا، کس کا پیغام لائے ہو؟ تو کہا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا اور کہا، فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا، میرے آقا نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کروا دیں۔ میں 3000 دینار کا مقروض ہوں۔ آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے سزا ہو سکتی ہے۔ عیسیٰ کہتا ہے، میں بالکل آپ کا قرض ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی بھیجا ہے۔ اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے، آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ 5000 روزانہ فجر کے بعد بغیر کسی سے بات کیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریے کہ وہ وزیر 5000 بار درود پڑھتا ہوگا تو وہ عاشق رسول کیسا ہوگا؟ وہ تو یہ سنتے ہی خوشی سے جھوم اٹھا، کہتا ہے کہ مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے۔ بہت خوشی، اور پھر کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3000 دینار نہیں 9000 دینار لا کر دیا، اور کہتا ہے کہ 3000 تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ، اور 3000 لیجئے، آپ نے اتنی اچھی خواب مجھ سے سنائی، اتنا پیارا خواب سنایا، اور نبی قدم میرے گھر تک آئے، یہ 3000 بھی لے جائیے، اس سے آپ کے بچوں کے لیے کچھ کاروبار شروع کیجئے، اور ایک وعدہ بھی کیجئے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی آپ میرے پاس آنا، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اس
سے گرفتار ہی ہونا ہے، کیونکہ تھا تو کچھ نہیں اس کے پاس، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں، اور پھر جاتے ہی اس کا 3000 دینار عدالت میں پیش کر دیا۔ میں جو ہے اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج صاحب نے کہا، پہلے بتاؤ پیسہ لائے کدھر سے؟ تم تو کہہ رہے تھے پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس، اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ بھری عدالت میں بولا، اس نے کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھے، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، مجھ میں ایسی بات نہیں۔ اب بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسہ دے۔ وہ زمانہ کے جج بھی کیسے ہوتے تھے یہ سن کر اندر کمرے میں چلے گئے، اور واپس آئے تو 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کہا، سارا ثواب علی بن عیسیٰ لیں گے، میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارے قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں جو دوست کیس کیا تھا، اس نے کہا کہ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، میں یہ قرض ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اب قرض ہو گیا معاف۔ اب جو 3000 دینار تھے تو جج صاحب دیے تھے، وہ بندہ کہتا ہے کہ جج صاحب وہ واپس لے لو، میرا تو قرض ہی ادا ہو گیا۔ تو جج صاحب کہتے ہیں، جو پیسہ آقا کے نام پر نکال دے وہ واپس نہیں لینا، یہ سارے تم ہی لے جاؤ۔ اب یہ 12000 دینار لے کر عاشق رسول جھومتا ہوا اپنا گھر چلا گیا۔ اس ایک واقعہ کے اندر ہم سب کے لیے طرز ہے، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ دکھوں نے تم کو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آج ہم بہت ساری پرابلم میں ہوتے ہیں، خدا کی قسم درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، لوگ بہت سارے وظائف کرتے رہتے ہیں، بہت سارے وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہر درد کی دوا صلی اللہ علیہ محمد۔ تو دوستوں، آپ کی زندگی میں درود پاک شامل کر لیجئے، اور ہم بھروسہ کریں، کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا پرابلم کیسے دور ہو رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، آپ کا قرض اترنا شروع ہو گیا ہے، اور روزگار میں آپ کا برکت شروع